جوائن کرتے ہیں کلاس کو. ہمارا جو آواز کلیئر ہے سب کو؟ جی بچے آواز کلیئر ہے؟ اوکے. جی میم. ہاں جی، سب سے پہلے ہم جو ہے وہ تھوڑی سی اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنے سے پہلے مطلب اس کی جو ہسٹری ہے، مطلب انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، تھوڑا سا نا ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ہاں جی، تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلامک اسٹڈیز پہ ہے. تو اسلامک اسٹڈیز میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں، جو مطلب جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ بھی بیچ میں آئیں گے. تھوڑا سا ہم کیا کریں گے، ہسٹری کو بھی بیچ میں ہم اسٹڈی کریں گے. تو ٹوٹل نمبر آف نبی تھے، کتنے نبیوں کا انبیاء کرام ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وہ 26 ہے. ٹھیک ہے بچے، میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ ایک دفعہ مجھے یہ چیز میک شور کر دے، دین آئی اسٹارٹ اینڈ گو فردر. جی میم کلیئر ہے. جی بچے، میری آواز کلیئر ہے؟ میم جو اسکرین تھوڑی بلر آ رہی ہے. اوکے. ٹوٹل نمبر آف نبی جو جتنے بھی نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ کتنے نمبر، ان کا نمبر ہے 26. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ترین ہو، فار ایگزامپل اگر 26 جو ہے وہ ایم سی کیوز میں نہیں ہے اور اس سے قریب ترین ہے 24، جتنے بھی انبیاء جو پیغمبر ہیں وہ دنیا میں ہیں،
انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. دیکھتے ہیں مطلب میری بہن میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں، ہم بولیں گے یونیورس، کیونکہ ابھی کانسیپٹ پڑھ چکی ہیں کہ یونیورس آئے گی اور یونیورس کے اندر کافی زیادہ گلیکسی، اس کے اندر ایک ہمارا سولر سسٹم ہے. سب سے پہلے وہ تو سائنس کہتی ہے نا کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی ہے، بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، لیکن اسلام کے حوالے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک آ جاتا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے جو لوہے محفوظ ہے اسے کیا کیا تھا، سب سے پہلے اپنا قلم بنایا تھا. ٹھیک ہے، لوہے محفوظ سے اپنا قلم بنایا تھا. بچے میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ جی اسٹوڈینٹس میری آواز کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے آواز. اوکے جی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، لوہے محفوظ سے اپنا قلم بنایا تھا، اور اس کے بعد 6 دنوں کے اندر زمین اور آسمان کو بنایا. امپورٹنٹ MCQs ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا. لیکن اگر ہم ٹوٹل دنوں کی بات کریں تو ٹوٹل کتنے دن ہے؟ 7 دن ہے. تھوڑا سا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بالکل سٹارٹنگ سے جو ہے نا وہ اسلام کو دیکھیں گے. جو امپورٹنٹ کوشچنز آتے ہیں EPSC میں اس کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ ٹوٹل نمبر آف جو انبیاء علیہ السلام ہے جن کے قرآن جتنے ذکر ہے وہ کتنے ہیں؟ 26. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. سب سے پہلے لوہے محفوظ سے اپنا قلم بنایا، اور پھر 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائی. یہ MCQ ایسے ہوتا ہے کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان جو بنائے تھے. اس کے علاوہ اگر ہم دنوں کی بات کریں تو بیسیکلی جو ٹوٹل دنوں کی تعداد ہے وہ 7 ہے، جیسے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے. سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے. تو پیپر میں نا ان کے حوالے سے بھی کوشچن آتا ہے کہ فار ایگزامپل سیٹرڈے جس کو ہم ہفتہ بولتے ہیں اس کو فارسی میں کیا بولا جاتا ہے؟ تو فارسی میں ہفتے کا نام ہے شنبہ. ٹھیک ہے، فارسی میں ہفتے کو بولا جاتا ہے شنبہ. یہ کہا جاتا ہے کہ ہفتے والے دن بنائے تھے پلینس اور لینڈ. ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے تھے؟ پلینس اور لینڈ. زمین ہماری جو ہے نا، زمین جو لینڈ ہے بیسیکلی وہ بنائی تھی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اتوار. اتوار کو کیا بولا جاتا ہے؟ یک شنبہ. اتوار کو فارسی میں کیا بولتے ہیں؟ یک شنبہ. ہفتے کو شنبہ، اتوار کو یک شنبہ. اور اتوار والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی ماؤنٹینس. یہ پیپر میں کوشچن آتا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہفتے دن جو قریب کس چیز کو بنایا تھا، یا سوموار کو کیا بولتے ہیں؟ دو شنبہ. اور سوموار کو بنائے تھے ٹریز، درخت. منگل کو بولا جاتا ہے صحیح شنبہ، اس کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ تھی نا وہ بنائی تھی. مکروہات آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ناپسندیدہ کام ہیں یا ناپسندیدہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہ بناتی جو مکروہ ہوتی ہیں بیسیکلی. اس کے بعد اگر آپ بات کریں بدھ کی، بنایا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ کون سی چیز سے فرشتے بنے ہوئے ہیں؟ جیسے جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، تو فرشتے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ جی جی ہاں جی. اینیمل ایلس؟ فرشتے کس سے بنے ہوئے ہیں؟ نور سے. اس کے بعد اگر ہم بات نیکسٹ ڈے کی تو نیکسٹ ڈے آتا ہے جمعرات. اور جمعرات کو فارسی میں کیا بولتے ہیں؟ شنبہ. اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اینیملس کو بنایا تھا، جانوروں کو بنایا تھا. اور جمعے کا مطلب، جمعے کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ دنیا.
اور جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تھا، انسانوں کی تخلیق کی تھی۔ قرآن 26 ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر قریب ترین کوئی آنسر آئے گا 24 25 تو آپ اس کو بھی جو ہے نا وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ قریب ترین ہوگا 26 کیا لوہے محفوظ سے پہلے اپنا قلم بنایا اور پھر 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائے۔ لیکن اگر ہم دنوں کی بات کریں تو دن کتنے ہیں؟ 7 دن ہیں۔ ہفتے کو شنبہ بولتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ نے پلینز اور لینڈ بنائے۔ اسی طرح اتوار میں جو ہے وہ ماؤنٹینز بنائیں، سوموار میں ٹریز بنائے۔ تو یہ جو 6 دن ہے نا اوپر والے جمعرات تک، ان 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا، اور جو 7واں دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو پہلے زمین بیسیکلی جتنی بھی یہ زمین آسمان ہے نا، ان کی کریشن پہلے اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی۔ تو ان کی کریشن کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا تھا۔ انسان کی تخلیق زمین آسمان کی تخلیق کے بعد ہوئی تھی۔ جی بچے کلیئر ہے؟ فرسٹ سلائیڈ کلیئر ہے۔ اوکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی جو مخلوق ہے اس کو کریٹ کیا، کون سی پہلی کریشن کیا تھی؟ سب سے پہلے جو کریٹ اللہ نے کیا تھا وہ فرشتوں کو کیا تھا، فرام نور۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے تھے نور سے۔ اس کے بعد جو مخلوق بنے تھی وہ تھے جنات، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا آگ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا آگ، بنایا تھا نور۔ انسان اور پانی سے بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جب سے، اور آگ سے بنا۔ تو سب سے پہلی کریشن کون تھی؟ فرشتے، اس کے بعد جنات، اور لاسٹ پہ کیا ہے؟ ہیومنس۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جو امپورٹنٹ اینجلز ہیں، جو 4 مشہور فرشتے ہیں ان کے بارے میں، کہ وہ کون کون سے ہیں۔ کہ ہم جنات کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون سا مشہور جن ہے، اور پھر ہم چلیں گے انسان کے بارے میں، اور جب ہم انسان کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر ہم چلیں گے انبیاء علیہ السلام کی طرف کہ پہلا انسان دنیا میں کون آیا تھا، کس طرح سے پھر آگے جو ہے وہ انسانوں سے انسان پیدا ہوتے گئے، جو ہے وہ زمین کے اوپر آبادی بڑھتی گئی۔ تو سب سے پہلے جو مشہور فرشتے ہیں ان کا نام ہے حضرت جبرائیل امین۔ ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ امین جو ہے وہ ان کا ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے۔ ٹھیک ہے، امین کیا ہے؟ ان کا ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے۔ اچھا، ان کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں یہ کیا چیز ہے لقب؟ آپ نے مجھے اس کی ڈیفینیشن نہیں بتانی ہے، آپ نے مجھے گرامیٹیکلی بتانا ہے کہ واٹ از لقب ان اردو۔ اردو میں لقب کیا، کس چیز کو لقب کہتے ہیں؟ کون سا؟ یہ کوئی فعل ہے، اسم ہے، یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ جی جی، ہاں جی، کوشچن آپ سے کہ ٹائٹل کو، لقب کو اردو میں کیا بولا جاتا ہے؟ اسم بولا جاتا ہے، فعل بولا جاتا ہے، یا حرف بولا جاتا ہے؟ اس میں یہ اسم اس کو بولا جاتا ہے، اسم علم کی مثال میں اس میں ایک یہ اسم، جی جی، اسم معرفہ کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسم معرفہ کے اندر آتا ہے، اور اسم معرفہ کے اندر بھی اسم علم کی جو ہے یہ اسم علم میں آتا ہے۔ اسم علم کی ہم نے 5 ٹائپس دیکھی تھی، لقب ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس پہ تو کنیت ہے، اس کے علاوہ عرف ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر۔ میم تو یہ کس کے اندر آتا ہے؟ اس میں معرفہ کے اندر، اس میں معرفہ میں جو اس کی ٹائپ تھی نا، اس میں علم، اس کے اندر آتا ہے یہ۔ اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے ان کا جو ایک اور ٹائٹل ہے وہ ہے روح الامین، یا پھر ان کو روح القدس بھی بولا جاتا ہے۔ روح الامین اور روح القدس بھی بولا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔
اور ان میم کے جو ہیں وہ پروں کی تعداد وہ کتنی ہے؟ 600. ان کے ونگس کی تعداد کتنی ہے؟ 600. اور ان کے ونگس کا کلر کیا ہے؟ ان کے پروں کا کلر کیا ہے؟ گرین. ان کے پروں کا کلر کیا ہے؟ گرین. اور ان کا کام کیا تھا؟ وہ ہے میسنجر. مطلب وہ کیا کرتے تھے؟ جتنے بھی نبی مطلب نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے تھے. جی بیٹے یہاں پہ کلیئر ہے؟ میم یہ جو ٹائٹل ہوتا ہے یہ کسی خوبی کی بنا پہ دیا جاتا ہے نا، لقب؟ جس سے وہ زیادہ نفرت کرتے ہیں. کون سے فرشتے سے وہ نفرت کرتے ہیں؟ تو وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی جی جی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل جو ہیں وہ نیکسٹ جو فرشتے ہیں وہ کون سے؟ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی جو جانیں نکالتے ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر ہم نے کوشچن دیکھا کہ جو یہودی ہیں وہ کون سے فرشتے سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے وہ محبت کرتے ہیں. فتو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہی ان کے پاس مطلب کوئی اس طرح کا ان کا کانسیپٹ ہے. کوئی کلیئر کانسیپٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ قیامت والے دن سور پھونکیں گے اور یہ 2 دفعہ جو ہے نا وہ سور پھونکیں گے. ایک دفعہ جب یہ سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی کیا ہو جائے گی؟ ڈیتھ ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوبارہ سے اٹھ جائیں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف کیا کریں گے؟ موو کریں گے. اور لاسٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کی. تو حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ بارش برسانا، مطلب لوگوں کو روزی دینا، اس کے علاوہ ہوا چلانا جو ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے. تو یہودیوں کے جو فیورٹ ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور جن سے وہ نفرت کرتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو یہاں تک کلیئر ہے؟ ہم نے جو فرسٹ 2 سلائیڈ میں جو بھی پڑھا ہے میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیتی ہوں. ہم نے ٹوٹل نبی پڑھے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے. ویسے ٹوٹل انبیاء علیہ السلام کتنی ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کتنوں کا ذکر ہے؟ 26 کا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں. ٹھیک ہے. وہ 6 دن کون کون سے ہفتہ ہے؟ اتوار، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ والے دن ہیں. ٹھیک ہے. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا. اور 5واں 6واں 7واں دن جو ہے جمعے کا دن ہے اور جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا تھا؟ انسان کو. پھر ہم نے دیکھا کہ پہلی کریشن جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی وہ فرشتے تھے، جو دوسری کریشن ہے وہ جنات ہیں اور جو تیسری کریشن ہے وہ انسان ہے. پھر ہم نے 4 مشہور فرشتوں کے بارے میں دیکھا جو کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ان کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے کتنے پارے ہیں؟ 600 پارے. کون سے کلر کے؟ گرین کلر کے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہاں پر ہم نے ایک امپورٹنٹ کوشچن کو ڈسکس کیا کہ جو جیوز ہیں وہ کون سے اینجل سے، کون سے فرشتے سے نفرت کرتے ہیں؟ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے وہ محبت کرتے ہیں. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یس میم کلیئر ہے. میم یہ جو لقب ہے یہ کسی انسان کو اس کی خوبی کی بنا پر دیا جاتا ہے نا؟ جی جی. بچے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جو شاید آپ کو کوشچن، مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. ڈسٹورین آپ کی آواز میں بہت زیادہ. آئی گیس انٹرنیٹ ایشو ہے.
نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور فرشتوں کے بارے میں جو ہے وہ ذکر آیا ہے، وہ کون کون سے ہیں. جیسے حضرت ہاروت اور ماروت ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جادو والے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاروت اور ماروت کے بارے میں کیا ذکر ہے کہ یہ جادو والے فرشتے ہیں. اور یہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا؟ بابل میں، مطلب عراق میں. بابل کس کا پرانا نام ہے؟ عراق کا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. ان کے بارے میں نا ایک کہانی بھی مشہور ہے کہ یہ جو ہے وہ زمین والے انسانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ انسانوں کے اندر اس طرح کی جو ہے نا وہ خوبیاں یا حامیاں، تو مطلب ان پہ نا ان کی تنقید کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ اگر میں آپ کو بھی بھیج دوں دنیا میں تو آپ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے، مطلب آپ کے اندر بھی اگر آپ انسان بنا کے بھیجوں تو آپ بھی یہ کام کریں گے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نا کسی جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا تھا، اور پھر اس کے عشق میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ الٹا لٹکا دیا تھا. لیکن یہ مطلب ان کے بارے میں ایک سٹوری کہی جاتی ہے. ان سٹوریز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کتنی ریئلسٹک ہے، لیکن یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ مشہور سٹوری ہے. آپ جس اتنا یاد رکھیں کہ حضرت ہاروت اور ماروت کو کون سا فرشتہ کہا جاتا ہے؟ جادو والا فرشتہ. اور یہ کہاں پر آئے تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا تھا؟ بابل یعنی کہ عراق میں. اور اس کے بعد دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، دائیں سائڈ پہ ہوتا ہے اور دوسرا بائیں سائڈ پہ. جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ آپ کے برے اعمال کو نوٹ کرتا ہے، اور جو رائٹ سائڈ پہ ہے وہ آپ کے جتنے بھی اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کرتا جاتا ہے. جی بچے، یہاں تک کلیئر ہے؟ ہم نے جو امپورٹنٹ فرشتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیا. ہم نے یہ دیکھا کہ جو پہلی کریشن ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی تھی وہ فرشتے تھے. اس کے بعد جو نیکسٹ کریشن ہے وہ جنات ہے. تو جنات میں ایک جو ہے وہ جن کے بارے میں ہم دیکھیں گے وہ ہے عزازیل. تو وہ جن تھا اور وہ اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، عزازیل کیا تھا کون؟ وہ اصل میں وہ جن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عبادت کرتا تھا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا بادشاہ بنا دیا. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس کو حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے. تو جو عزازیل تھا اس نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، جبکہ یہ جو ہے مٹی سے بنا ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. ٹھیک ہے، تو تب سے اس کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ ابلیس یا پھر شیطان. اس کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ ابلیس یا پھر شیطان. اور یہ کوشچن آتا ہے کہ جو ابلیس ہے اس کا ریئل نیم کیا ہے؟ واٹ از دا ریئل نیم آف ابلیس؟ تو ابلیس کا جو ریئل نیم ہے وہ ہے عزازیل. اب جو عزازیل ہے یہ کس چیز سے بنا تھا؟ ہاں جی، کس چیز سے بنا تھا؟ اس کی کریشن کس چیز سے ہوئی تھی؟ ہاں جی، آگ سے ہوئی تھی. لیکن یہ کیونکہ فرما بردار بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا تھا؟ فرشتوں کا سردار بن گیا تھا. ٹھیک ہے، کریشن اس کی آگ سے ہوئی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم نے فرشتوں کی کریشن پڑھ لی، مطلب کون کون کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کریشن کی، نور سے کی. پھر ہم نے مشہور فرشتوں کے بارے میں دیکھ لیا، 4 مشہور فرشتے ہیں. پھر ہم نے کرامن کاتبین کے بارے میں دیکھا. پھر ہاروت ماروت کے بارے میں دیکھا کہ وہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا؟ عراق میں، مطلب بابل میں بھیجا تھا ان کو. اس کے علاوہ ہاروت ماروت کو کیا بولا جاتا ہے؟ جادو والے فرشتے. پھر ہم نے دیکھا جنات کی کریشن. جنات کی کریشن میں مطلب ہم نے کس کے بارے میں دیکھا؟ عزازیل کے بارے میں، جو کہ کیا تھا؟ یہ کہا جاتا تھا کہ موزز کافی موزز شیطان، موزز وہ جن تھا، یہ بڑا عبادت گزار تھا. اور اس کے تقریباً یہ جنات کی اور فرشتوں کی تحلیق کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن جو ہے وہ انسان کو کریٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے جو ہے مجسمہ بنایا تھا. مطلب مجسمہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے ان کا جو اسٹیچو تھا وہ بنایا تھا، جو کہہ لے کہ ان کا جتنا بھی سر کو چھوڑ کے باقی جتنا بھی حصہ تھا نا وہ فرشتوں نے بنایا تھا ان کا. لیکن ان کا جو ہیڈ ریجن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا تھا. ٹھیک ہے، ان کا ہیڈ ریجن اللہ تعالیٰ نے خود بنایا تھا، لیکن ان کا جو دھڑ تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ فرشتوں نے بنایا تھا.
تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا اسٹیچو بنانے کے بعد 40 دن تک ان کا اسٹیچو جو ہے وہ ویسے ہی پڑا رہا، ان کا بعد بت ویسے ہی پڑا رہا، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کے اندر روح پھونکی تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ تقریباً 40 دن ہے، یہ اچھا 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تو ان کے اندر روح پھونکی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، جتنی بھی روحیں دنیا میں بھیجنی ہیں وہ ساری روحیں اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، ساری روحیں، اور وہ وہاں پر اکٹھی تھی، اور اسی کو ہم کیا بولتے ہیں، عالم ارواح. ٹھیک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب انہوں نے اسٹیچو بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دنیا میں جتنے بھی مخلوق بھیجنی تھی، جتنے بھی انسان بھیجنے تھے، ان کی کیا کی، ان کی روحیں بنائی ان کے اندر. اب وہ جو روحیں وہاں پر اکٹھی تھی ان کو کیا بولتے ہیں، عالم ارواح. اور جو قیامت کے دن تمام روحیں جب اکٹھی ہوں گی تو اس پوائنٹ کو ہم کیا بولیں گے، عالم برزخ. جی بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ اسٹیچو، پہلے وہ جو نیچے والا حصہ تھا وہ فرشتوں نے بنایا، اور جو سر تھا وہ کس نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنایا، تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں، عالم ارواح. اور پھر تمام بعد والے دن جب تمام روحیں اکٹھی ہوں گی تو اس کو کیا بولیں گے، عالم برزخ. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ایو کریٹڈ فرام دا لیفٹ رب آف حضرت آدم. پھر جو حضرت ہوا تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رب کون سی ہے، لیفٹ ہے یا رائٹ ہے. حضرت ایو کریٹڈ فرام دا لیفٹ رب آف حضرت آدم. تو حضرت آدم کی لیفٹ رب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ایو یعنی کہ اما ہوا یا حضرت ہوا کو پیدا کیا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پہلی وہ کریشن جو کہ انسان سے ہوئی تھی، مطلب انسان سے جو پہلا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو بغیر ماں باپ کے بنے تھے. ٹھیک ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کی مجسمہ بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، تو وہ تو بغیر کسی انسان کے بنے تھے. تو انسان سے پہلی دفعہ کس کی کریشن ہوئی تھی تو وہ تھی حضرت ہوا. ٹھیک ہے. یا اما ہوا جن کو بولتے ہیں، یا حضرت ایو بھی بولتے ہیں ان کو. ان کی کریشن ہوئی تھی انسان سے. اس کے علاوہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے ان کا ٹائٹل ہے ابو البشر. اب ان کو ابو البشر کیوں بولا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمام جتنی بھی بشر تھی تمام انسانوں کی کیا ہے، باپ ہے. اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو جو ہے وہ یہ دو آپ کہہ لیں کہ پوائنٹس ان کے بارے میں مشہور ہیں. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو زمین پہ بھیجا تھا، زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھیجا تھا، وہ یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت ہوا کو، تو یہ جنت میں تھے، جنت میں کھا پی رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے. تو شیطان نے ان کو ورگلایا تھا. اس نے ان کو کیسے ورگلایا، اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا کہ مطلب ایک ٹری ہے اس کے پاس آپ نے نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو بس شیطان نے کس طرح سے ان کو ورگلایا تھا، شیطان نے کہا تھا کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو تمہاری جو ہے تمہیں کبھی بھی موت نہیں ہوگی، تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو بھی درخت تھا، کسی درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے، مطلب ایگزیکٹلی نہیں کہا جاتا کہ کون سا، وہ نہیں پتا کہ وہ کون سا درخت تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں گندم کا درخت تھا. تو جب انہوں نے کیا کیا، اس کا وہ پھل، یا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پھلدار درخت تھا. تو اس طرح سے ایگزیکٹلی جو ہے وہ یہ نہیں پتا کہ کون سا ٹری تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، اس ٹری کا فروٹ کھا لیا تھا شیطان کے بہکاوے میں آ کے. تو جس سے کیا ہوا تھا، ان کا جو بھی لباس اور جو بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو زمین پہ بھیج دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو چند الفاظ سکھائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو. اب زمین پہ انہوں نے کہاں پہ بھیجا تھا، ایک کچھ جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مکہ میں صفا پہاڑی ہے وہاں پہ بھیجا تھا، اور حضرت ایو کو مروہ میں بھیجا تھا. اور وہ پھر دونوں کہاں پہ ملے تھے، مکہ اور صفا اور مروہ کے درمیان، یا پھر مکہ میں وہ دونوں ملے تھے.
حضرت آدم اور حضرت ایو. اور کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ جگہوں پہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں بھیجا گیا تھا اور وہاں پر ان کے پاؤں کا ایک بہت بڑا نشان ہے جس کو بولتے ہیں ایڈمز پیک. تو وہ پاؤں کا بہت بڑا نشان ہے جس کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو پاؤں کا نشان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف سب سے پہلے یا خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے کنسٹرکٹ کیا تھا، کس نے بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. ٹھیک ہے. یہ ان کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. اب ان کے اب جو حضرت آدم علیہ السلام تو جو حضرت حوا تھی ان کے جو ٹوینس چلڈرن پیدا ہونا شروع ہو گئے. اچھا، جو فرسٹ ٹوین ان کا پیدا ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کا فرسٹ ٹوین تھا وہ تھا قابیل. ٹوین لڑکی اور پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی شام کو پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی. تو ان کے ٹوینس کافی زیادہ تھے، لیکن جو جن کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جو ان کا فرسٹ ٹوین تھے وہ قابیل تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو جی آواز میری کلیئر، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ میم تھوڑی آپ کی وائس جو ہے وہ جی ریکونیکٹ بچے ہو میری رہی ہے. آواز کلیئر ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی آواز کلیئر ہے سب کو یا نہیں کلیئر؟ اوکے، ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. جو فرسٹ ٹوین ہے ان کا قابیل ہے. قابیل اور اس کی ساتھ جو سسٹر ہے اس کا نام تھا کلیمہ. اب دوسرا ان کا ٹوین تھا اس کا نام تھا قابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کی شادی ہونی تھی کلیمہ کے ساتھ. لیکن قابیل کیا چاہتا شادی کلیمہ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. وہ کیا چاہتا تھا؟ کلیمہ کے ساتھ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا تھا کہ آپ دونوں قربانی دیں کوئی نہ کوئی، تو جس کی قربانی میں قبول کروں گا اس کی شادی پھر کلیمہ کے ساتھ ہوگی. تو جو قابیل تھا وہ کسان تھا اور جو حابیل تھا وہ تھا چڑواہا تھا. ٹھیک ہے. تو قابیل نے جو قربانی دی تھی اس نے اپنی فصل میں جو حراب فصل تھی، جو حراب اس کی فصل میں جو بھی مطلب اس کی پروڈکٹ تھی وہ قربانی اس نے دے دی. مطلب قربانی کیسے ہوتی تھی کہ وہ جا کے وہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنی ہوتی تھی وہ پہاڑ کے اوپر رکھاتے تھے اور پھر ایک روشنی آتی تھی جس سے وہ کیا ہوتی تھی، وہ چیز غائب ہو جاتی تھی. اور حابیل نے کیا کیا؟ حابیل نے جو ہے وہ جو اس کی چرواہا تھا تو جانوروں میں اس کا سب سے آپ کہہ لیں کہ سب سے اچھا جو جانور تھا اس نے وہ قربان کیا. تو اللہ تعالیٰ کو جو قربانی پسند آئی تھی حابیل کی نہیں تھی آئی. تو پھر کیا ہونا تھا؟ حابیل کی شادی کلیمہ کے ساتھ ہونی تھی. لیکن کیا ہوا؟ قابیل کو یہ چیز پسند نہیں آئی تھی. اس نے کیا کیا؟ حابیل کا قتل کر دیا. اس نے حابیل کو مار دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن آئے گا کہ سب سے پہلا قتل دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون ہے؟ قابیل. دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون ہے؟ قابیل. اور سب سے پہلے قتل کون ہوا تھا؟ حابیل ہوا تھا. اور کس نے اس کو قتل کیا تھا؟ اس کے بھائی نے. میری بچہ کلیئر ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے. اسٹوڈینٹس کلیئر ہے؟ اوکے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ حابیل اور قابیل کے حوالے سے آپ نے بس یہ کوشچن یاد رکھنا ہے کہ قتل کس نے کیا تھا؟ قابیل نے. کس کو قتل کیا تھا؟ حابیل کو. حابیل کیا کرتا تھا؟ وہ شیفرڈ تھا. اور جو قابیل ہے وہ کیا تھا؟ فارمر تھا، کسان تھا. ٹھیک ہے. یہ کوشچنز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ دو بیٹے تھے جن کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے. اس کے بعد پھر جو حضرت آدم علیہ السلام تھے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام تھا شیش، جس کا مطلب ہے گفٹ آف اللہ. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام کیا ہے؟ شیش.
اور ایج کتنی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اس وقت جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تھے؟ 135 ایئرس. جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی ایج کتنی تھی؟ 135 ایئر. امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور ویسے اگر ہم دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایج کتنی تھی تو وہ تھی 950 ایئرس، 950 سال. لیکن 135 سال کی عمر میں ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ شیش. اور شیش کا مطلب کیا ہے؟ گفٹ آف اللہ. پھر یہ کوشچن صحیفہ ہے وہ کس کے اوپر نازل ہوا؟ تو جو پہلا صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا آپ کہہ لیں کتابچہ ہوتا ہے. کچھ پیجز اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی، آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر آتی ہیں باتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی اور وہ صحیفہ ہوگا. اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری باتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہوگا، جو بتانا ہوگا اس قوم کو. تو جو سب سے پہلے نبی ہیں جن پہ صحیفہ آیا تھا وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت شیش علیہ السلام. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے پاس وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے باتیں کرتے تھے. نیکسٹ جو ہے وہ لاسٹ کوشچن حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں کہ جو حضرت شیش علیہ السلام ہے ان کی ایج کتنی تھی، کتنے سال وہ زندہ رہے، ان کی کتنی عمر تھی؟ تو وہ تھی 912 ایئرس، 912 سال. جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال. اور جب وہ 135 سال کے تھے تو ان کی ہاں حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی تھے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام. حابیل اور قبیل کا ذکر ویسے آپ نے سنا ہوا ہے لیکن حابیل اور قبیل نبی نہیں تھے. نبی کون تھے؟ حضرت شیش علیہ السلام. اور وہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے. اور کون سے نمبر کے وہ نبی تھے؟ دوسرے نمبر پہ نبی تھے وہ. پہلے نمبر پہ نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتے تھے؟ وحی کے ذریعے. جبکہ حضرت شیش علیہ السلام پہ کیا چیزیں آتی تھی؟ صحیفے آتے تھے. ان پہ صحیفے نازل ہوتے تھے. نازل ہوا تھا ان پہ ایک صحیفہ آیا تھا، کتاب آئی تھی. صحیفہ آیا تھا مطلب اب کیا لائے چھوٹی سی بک آئی تھی جس پہ کیا تھا؟ ان کے لیے ہدایت تھی. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ ہاں جی یہ آپ کی کلاس تھی آج. نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ادھر ہم کچھ انبیاء علیہ السلام کو ذکر کریں گے جیسے شیش علیہ السلام ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے ان کو پڑھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فردر ہم دیکھیں گے جو وہ یہودی ہیں ان کو، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کو دیکھیں گے، یہودی اور عیسائیوں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو بچے کوئی کوشچن ہے کسی کا تو کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز آئی ایم گونا اینڈ کلاس. ایکسکیوز می میم. جی جی میم پیپر میں نا زیادہ کوشچن آتے ہیں یہ دوسرے مطلب صحابہ ہاں جی بچے رضی اللہ ہم ابھی تعالیٰ کلیئر عنہ کریں کے. گے. یہ ہمارے جو پہلے 2-3 لیکچرز ہوں گے نا وہ ہم اس پہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ آئے تو اس کے بعد ساری ہسٹری کو دیکھیں گے. وہی بیسیکلی ساری ہجری فتح کب ہوئی، ٹھیک ہے، فتح مکہ کب ہوئی، کون سی ہجری میں ہوئی، روزے کب فرض ہوئے، تو وہ سارے کوشچن پھر ہم دیکھیں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر ہم فردر دیکھیں گے صحابہ کو، خلفائے راشدین کو. تو خلفائے راشدین جو 4 خلفائے راشدین تھے ان کے ٹینیور کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امیاد ڈائنیسٹی ہے، واسط ڈائنیسٹی ہے، فاطمید ڈائنیسٹیز ہیں، تو ان میں سے بھی کوشچنز آتے ہیں. تو اس طرح سے نا ہم کیا کریں گے، تھوڑا بیسک سے سٹارٹ کریں گے اور پھر ساری چیزوں کو کور کر لیں گے. اوکے میم. تو بچے تھوڑا سا بس یہ ہے کہ یہ اسٹارٹنگ میں جو کوشچنز آتے ہیں نا یہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائیں. جیسے ہم نے یہ کوشچن پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ 600 پڑھا ہے، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. گرین کلر یہ کوشچن پی ایس سی میں پوچھ سکتے، تو یہ جو ہے نا امپورٹنٹ کوشچن. جی بچے یس کسی کو میم. اگر کوئی کوشچن تو پوچھ سکتے ہیں. میم کوشچن تھا
ویسے آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید آپ کوئی کوشچن کر رہی ہیں. یس میم، میں کوشچن کر رہی تھی آپ سے. نو وائس. اچھا آپ کا کوشچن ہے تو آپ واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ ٹیکسٹ کر دیجیے گا. یہاں اب یہاں پہ بھی وہ ٹیکسٹ کر سکتی ہیں. بچے آپ کا جو کوشچن ہے آپ مجھے واٹس ایپ پہ کوشچن کر لیں، ٹھیک ہے، اور میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں. اوکے بچے.